ضابطہ آگے بڑھاتے ہوئے مفتی محمد راشد صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وہ بھی اپنے 5 منٹ میں تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم اجر العاملین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، کل شام سے اور اب تک ہم اس پروگرام میں شریک رہے ہیں اور فرع بیان و خطابت کے طلبہ کی تقاریر اور خطبات ہم نے توجہ کے ساتھ سنی ہے۔ الحمدللہ قابل شکر ہیں ہمارے صدر مسابقہ جناب حضرت مولانا محمد شعیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، کیونکہ انہوں نے اس نوعیت کے عظیم الشان پروگرام کو منعقد کر کے ہمیں اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کا حوصلہ اور جذبہ دیا، اور لائق تحسین ہے وہ تمام طلبہ جنہوں نے اس مسابقے میں مساہمین کی حیثیت سے شرکت کی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ اختصاص، یہ امتیاز تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے جس کو چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ این سعادت بزور بازو نے ستان بخشت خدائے بخشندہ۔ لیکن میرا اپنا ایک تاثر ہے کہ وہ تمام طلبہ جنہوں نے اس مسابقے میں شرکت کی ہے وہ داد کے لائق ہیں، تحسین کے لائق ہیں، چونکہ انہوں نے اس مسابقے میں شرکت کر کے اپنے حوصلہ مندی اور اپنے مضبوط جذبے کا ثبوت دیا ہے۔ اور عزیز طلبہ، حوصلہ اور جذبہ یہی انسان کے تقدم، ترقی اور اس کے عروج کا سبب بنتا ہے۔ بہرکیف اپنے اس تاثرات کے ضمن میں میں اپنے عزیز طلبہ سے بطور خاص اور دیگر شرکائے مسابقہ سے بطور عام ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ مجھ سے ایک سوال کیا گیا، یہاں کچھ لوگوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ اس مسابقے میں کئی 1 سال سے شرکت کرتے ہیں بحیثیت حکم، کیا اس نوعیت کے مسابقات کا انعقاد کرنا یہ صحیح ہے یا اس پر کوئی ثبوت ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ عزیز طلبہ، میں بجا طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ مسابقہ 2 فرعوں پر مشتمل رہا ہے۔ ایک فرع قرات و تلاوت اور دوسرے فرع بیان و خطاب۔ دونوں کے متعلق میں ایک معتبر کتاب کا بہت پہلے مطالعہ کر رہا تھا، تو اس سے متعلق مجھے کچھ معلومات فراہم ہوئی، سوال آج ہوا، تو وہ معلومات میں اپنی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں نے بیہقی کے حوالے سے پڑھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، لا توسدوا القرآن، کہ تم قرآن کریم پر ٹیک مت لگاؤ،
قرآن کریم کو تکیہ مت بناؤ، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات دن اس قرآن کریم کی تلاوت اور قرات کا حق ادا کرو۔ وَافْشُوهُ وَتَغَنُّوهُ، معزز حاضرین، یہ جو دو لفظ اس روایت میں آئے ہیں، ایک تو وَافْشُوهُ، اس قرآن کریم کی تلاوت اور قرات کو عام کرو، خوب پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کہ ہر مسلمان کا بچہ حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، عالم قرآن ہو، عامل قرآن ہو، ناشر قرآن ہو، داعی قرآن ہو، بلکہ عاشق قرآن ہو۔ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے، آپ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، او کما قال علیہ السلام، کہ اے اللہ تو اس قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یہ آپ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، وَافْشُوهُ کے لفظ پر جب ہم غور کریں گے تو اس لفظ سے مسابقہ قرات و تلاوت کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ علماء کرام یہاں تشریف فرما۔ دوسرا لفظ اس روایت میں آتا ہے، پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَغَنُّوهُ، قرآن کریم کو جتنا ہو سکے عمدہ سے عمدہ لہجے میں پڑھو، اور یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ جب آپ قرآن کریم کو عمدہ لہجے میں، حسن انداز میں، حسین آواز میں پڑھیں گے تو دوسرے لوگوں کے اندر بھی اس قرآن کریم کے حفظ، تلاوت اور قرات کی رغبت اور شوق پیدا ہوگا، اور بہترین حفاظ پیدا ہوں گے۔ اور حاضرین، ایک حافظ قرآن کا مرتبہ آپ اس روایت سے محسوس کر سکتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ وزینوا القرآن باصواتکم، او کما قال علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کا بہترین ماہر ہو، شاندار مشاق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقرب معزز فرشتوں کے ساتھ مقام عطا فرمائے، اور حکم دیا ہے وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، کہ قرآن کریم کی تلاوت کو تم حسین سے حسین تر آواز میں کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے بھی میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی مسابقہ قرات کا جواز اور ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، تطویل اور تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ میں اپنے ان معزز طلبہ کو بھی جنہوں نے اس مسابقے کی فرع بیان و خطابت میں شرکت کی ہے، ان کے متعلق بھی ایک نص پیش کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، میرے آپ لوگ مخاطب ہیں،
قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں شرح صدر کے بعد، تیسیر امر کے بعد سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے فصاحت بیان اور طلاقت لسان کے وصف ممتاز سے متصف فرما، اور یہی نہیں بلکہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حق میں سفارش کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واقعی ہارون ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی۔ معزز حاضرین، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے حق میں رسالت اور نبوت اور پیغمبری کی شفاعت و سفارش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے بھائی جو ہے ہوا افصح منی لسانا، یہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، مجھ سے زیادہ قادر علی الکلام ہے۔ اے اللہ تو ان کو رسالت عطا فرما، پیغمبری عطا فرما، تاکہ یہ میرا دست و بازو بن کر میری تعریف کرے، توثیق کرے اور میری تصدیق کرے۔ اور میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ ذرا سی توجہ دیجئے، پیغمبر اسلام سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے حق میں فصاحت بیان کی دعا کرنا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حق میں فصاحت بیان کے کمال و خوبی کی بنا پر رسالت اور پیغمبری کی شفاعت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو تمام تفصیلات کے ساتھ قبول کر کے قرآن کریم میں یہ اعلان کر دینا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری ہر دعا قبول کر لی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فصاحت بیان کی دولت ملی اور فصاحت بیان کے کمال اور خوبی کی بنا پر ان کے بھائی ہارون کو رسالت اور پیغمبری کی عظیم دولت سے سرفراز کیا گیا۔ عزیز طلبہ، جب آپ اس نس میں غور ہوئیں گے تو آپ کو بیان اور کتابت کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی ضرورت اور افادیت کا اندازہ ہوگا۔ یہ دو نص میں نے آپ حضرات کے سامنے موضوع سے ہٹ کر اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ سوال ابھی کچھ دیر پہلے کیا گیا تھا، کیا اس طرح کے مسابقات میں شرکت کرنا یا اس طرح کے مسابقات کو منعقد کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ تو میں بجا طور پر یہ کہتا ہوں کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے اور مقصود محمود ہے تو پھر اس طرح کے مسابقات کا انعقاد نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، مستحسن ہے، اور بلکہ عبادت اور طاعت کا درجہ رکھتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ تو مختصر سا جواب ہوا اس سوال کا جو کیا گیا تھا۔ اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان ہے، اور اگر یہ استنباط صحیح نہیں ہے تو پھر آپ میرے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے آپے کو صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور معزز حاضرین، آج کے اس مسابقے میں جو سب سے زیادہ فرحت، مسرت اور خوشی مجھے ہوئی ہے
وہ اس بات پر ہوئی ہے کہ میں نے اب سے پہلے ایسے معزز معبر اور کبار علماء کی زبان سے صدر مسابقہ جناب حضرت مولانا شعیب عالم صاحب کی شان میں تعریفی کلمات اور جملے نہیں سنے تھے، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید مولانا کی تعریف کرنے میں تو ہی منفرد ہے اور شاید بیجا تعریف میں تو مولانا کی مگن رہتا ہے، لیکن آج دل کو اطمینان ہوا ہے اور بڑا سکون ملا ہے اور جسم اور جذبات کو بڑی تقویت حاصل ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے صدر مسابقہ جناب حضرت مولانا شعیب عالم صاحب کثیر بھی دامت برکاتہم ہمارے خیالات اور افکار سے جو ان کے طریقے بڑھ کر ہے، فائق ہے، لائق ہے، اللہ تبارک و تعالی موصوف کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے اور تادیر ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم اور دائم فرمائے اور ملت کے لیے اور نو نہالان امت کے لیے فیض کا استفادے کا بہترین ذریعہ بنائے۔ واقع دعوانا الحمد۔